اخلاق کا سب سے اہم جز ہے معاف کر دینا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، کسی کے ظلم کو برداشت کر لینا، کسی کی غلطی کو یا کسی کو موقع ملنے پہ بدلہ لینے کے موقع پہ ہم یہ بھول جائیں کہ یار چلو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ بہت ایک مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے کہ بندے کو بدلہ لینے کا موقع ملے اور وہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ بھائی کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے اور جب میرا موقع آئے گا، بھائی میری پکڑ آئے گی اس پہ، تو پھر کیا میں اس کو چھوڑوں گا؟ اس وقت انسان کے پاس جوش ہوتا ہے کہ بھائی اب تو میری باری آئی ہے، اب میں اس سے بدلہ لوں گا، اب میں اس کا برا سے برا حال کروں گا۔ تب انسان اپنے آپ کو، اپنی ول کو یہ کنٹرول کر لے کہ یار چلو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ آج کل ہم بھائی شادی میں نہیں بلایا، فنکشن میں نہیں بلایا، ریٹائرمنٹ پارٹی پہ نہیں بلایا، ہو گئے ناراض، رشتہ داریاں ختم، ایک دوسرے کے آنا جانا بند۔ جنازوں میں بھی ہم لوگ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بہت پرانی رسم ہے، لسٹ بنا کے رکھتے ہیں کہ کون کون لوگ جنازے میں آئے تھے۔ وہ سسٹم ہے کچھ پیسے دینے کا، اس کا نام لکھ کے رکھتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی گاؤں میں بھی کوئی مرتا ہے تو پھر لسٹ کاپی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر کا کوئی جنازے میں ہمارے آیا تھا نہیں آیا تھا۔ اگر آیا تھا تو ٹھیک ہے، اس کاپی پہ نام اگر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ آیا تھا تو جائیں گے جنازے میں، اگر نہیں آیا تھا تو پھر نہیں جائیں گے، بس یہی دیکھ کے جاتے ہیں کہ وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ یہ حال ہے ہماری اخلاق کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، جی جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمارے ایکسیپٹ ہونے والے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دیا کرو یار، کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا معاف کرنے سے۔ اور آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک سوری بولنے میں کیا جائے گا؟ عزت چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کیا ہوگا؟ رشتہ سیٹل ہو جائے گا، سیٹ اپ ہو جائے گا، انبن ختم ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی، پیار محبت شروع ہو جائے گی، اتفاق آ جائے گا۔ اپنے ریلیشن شپس کو مینیج اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوری سے کبھی کبھی ایک پرانا 10 سال کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ پچھلی بار یہاں پہ پنچایت پولز ہوئے ہماری علاقوں میں، اور سب آپ ریلیٹ کر پاؤ گے کہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ سارے لوکل ہی دیکھ رہے ہو، جو بھلے سا یہ ڈوڈا سے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پنچایت پولز میں ووٹ نہ دینے پہ جو ہے رشتے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ابھی تک ان نے سیٹل نہیں کیے ہیں، ابھی تک وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، بھائی بھائی کی نہیں دیکھ رہا، بہنوئی سالے کی نہیں دیکھ رہا، اسی طرح سے سسر جو ہے اپنے نواسے کی نہیں دیکھ رہا۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کس بیسس پہ؟ پنچایت میں جی سرپنچ کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، سرپنچ تو چھوڑو، ممبر کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، اس لیے بھی ریلیشن شپ ہم نے اپنے خراب کر لیے۔ اور پھر شادیوں پہ نہیں آئے، شادیوں پہ جی بلایا نہیں اس نے، تو بس ختم رشتہ، اب کیوں جانا ہے؟ اب تو اس کے مرنے پہ بھی نہیں جانا ہے، اور مرنے پہ بھی جائیں گے تو کاپی دیکھ کے جائیں گے کہ اس نے 50 روپے یا 100 روپے دیے تھے، جس کو ہم یہاں پہ اپنی لینگویج میں برتن کہتے ہیں، وہی دیکھ کے جائیں گے، بس نہیں جائیں گے۔ پھر یہ اخلاق نہیں ہے بھائی، یہ اخلاق ہمارے ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، یہ خلوص ہمارا ایکسیپٹ نہیں ہوگا، یہ اجماع ہمارا ایکسیپٹ نہیں ہوگا، یہ اخلاق ہمارا ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اور یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ معافی وہی انسان دے سکتا ہے جس کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ بدلے کی بھاونا جو ہے نا، انہی میں ہوتی ہے جن کے دل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بدلے کی بھاونا ہے نا کہ بدلہ بھائی میری باری آئے گی تو میں ایسا کروں گا، تو کھوکھلا ہے آپ کا دل، ایمان سے خالی ہے، توبہ کر لو۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک فتح مکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے، صحاباؤں نے جب مکہ فتح کر لیا
सारे दुश्मन झुके हुए थे आगे से, घुटने टेक दिए थे सबने कि भाई अब तो मुसलमानों का राज आ गया, मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया, अब तो हमारी खैर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माफ कर दिया सबको, सबको माफ कर दिया, यहां तक कि अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया। अब सोचो क्या इखलाक थे वो। और हम किस बात पे अड़े रहते हैं, भाई इसने मुझे वोट नहीं दिया तो अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं इसको, इसने मुझे नरेगा का पैसा नहीं दिलवाया तो अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये इखलाक हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ये हमें बहुत नुकसान देने वाले हैं। इसलिए माफ करना सीखें जनाब, माफ करना सीखें। आप जो यूथ देख रहे हो ना, मुझे आपके घर वालों में से भी किसी के अंदर ये फीलिंग्स होंगी ना, तो उनको समझाओ, बोलो भाई फलाने चाचा के साथ आपने छोटी सी जमीन पे लड़ाई की थी ना, बाबा जान या माँ जी या मामा जी, इन लड़ाइयों को सेटल कर लो, सलाह कर लो, कल कयामत के दिन जवाब देना है। आप देख रहे हो तो ये कर लो यार। आपके घर वालों में भी ये सारे सिस्टम होते होंगे, आपके मामा की लड़ाई होगी आपके बाप के साथ, आपके फूफा की लड़ाई होगी, आपके बाप की आपके बहन के साथ लड़ाई होगी। तो अगर जो हो ना, आप तो लड़ाइयां सेटल कर लो भाई, आज ही कर लो, और कल के लिए रखोगे ना कयामत के दिन तो बहुत मसला बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है ये चीजें। इसलिए ईमान अपने अंदर जगाओ और माफ कर दिया करो, और अगर खुद की भी गलती है तो माफी मांग लो, कुछ नहीं जाएगा। एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको, शायद ये हदीस आपके दिल को झंझोड़ ले। शायद ये हदीस जब मैंने भी ये पढ़ी थी तो मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए थे, यानी मेरे भी बाल खड़े हो गए थे। बहुत 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 प्यारी हदीस है, और बहुत मतलब ऐसा समझ लें कि आपकी आंखें खुल जाएंगी इस हदीस से और आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि फला शख्स ने मेरी बेइज्जती की, बुरी बेइज्जती की, और बहुत सारे लोगों के सामने बेइज्जती की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माफ कर दे, माफ कर दिया। दूसरे दिन फिर से उस शख्स ने यही शिकायत दी कि फला शख्स ने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की, इंसल्टेड मी, उसने मुझे बहुत सारे मजमे में बेइज्जती की, मुझे बुरा भला कहा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि माफ कर दे। तीसरे दिन फिर से कहा, इसी तरह से हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये जो मैं वर्ड बताने जा रहा हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोट किए, इनको गौर से सुनना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, तो मैं अल्लाह का रसूल वादा करता हूं कि कयामत के दिन मैं वो इज्जत तुम्हें दिलवाऊंगा। और जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करने पे जो है वो इज्जत जो खोओगे आप कयामत के दिन अल्लाह के सामने दिलवाएंगे, उससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है हमारे लिए। तो अपने अंदर ये जज्बा लाएं कि आप किसी को माफ कर सकें। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बिगड़ता है, बहुत आसान है सोचोगे तो। बस अपने ईगो को जो है ना थोड़ा कंट्रोल करो।